ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے عزیز دینی اسلامی غیرت مند بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے وقف کی اہمیت اور اس کا تحفظ اور اس کی حفاظت کے لیے کوششوں اور قربانیوں کا جذبہ پیدا کرنا۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ وقف کہتے کس کو ہیں۔ وقف نام ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی محبت کے اظہار کے لیے اور ان کے تعاون کے لیے اپنی زمین اور جائیداد کو خرچ کرنا، اس کا نام ہے وقف۔ کہ ہمارے پاس کوئی زمین تھی، ہم نے اس کو وقف کر دیا۔ جب انسان کوئی چیز وقف کر دیتا ہے تو وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ وقف کرنے سے پہلے ہم اس چیز کے مالک تھے اور وقف کرنے کے بعد اب وہ چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے وقف کا حکم یہ ہے کہ جب چیز بندے کی ملکیت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں داخل ہو گئی تب کوئی بندہ اس وقف کی منشا کے خلاف اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کتابوں میں صاف صاف لکھا ہوا ہے لا یباع ولا یوہب ولا یورث، کہ وقف جب ہم نے زمین کو کر دیا اب اس زمین کو بیچ نہیں سکتے، اب اس زمین کو کسی کو ہدیہ نہیں کر سکتے، اب اس زمین پر جب ہمارا انتقال ہوگا تو ہمارے بچوں کو جو وراثت ملے گی، وراثت میں وہ زمین تقسیم نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ چیز اب میری ملکیت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں داخل ہو گئی ہے۔ اس کو کہتے تھے، جس کو واقف کہتے ہیں، واقف کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا، مسلمانوں کی حکومت آتی گئی، وقف کا نظام مستحکم ہوتا گیا۔ اب ہندوستان کے اندر اوقاف کی تاریخ بہت پرانی تاریخ ہے کہ اگر آپ اس کو تاریخی اوراق کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ منظم طریقے پر جو ہمارے بادشاہ تھے فیروز شاہ تغلق، ان کے زمانے میں وقف کا نظام مستحکم ہوا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری کے زمانے میں وقف کا نظام مستحکم ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وقف کا نظام مستحکم ہوا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی کم و بیش 1000 فلاح حکومت ہے۔ یہاں کے جو نواب تھے انہوں نے مدارس قائم کیے۔ مدارس کا خرچ کیسے چلے گا، جو ان کے معلمین ہوں گے ان کا صرفہ اور ان کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، تو اس کے لیے انہوں نے دوسری اور زمینوں کو وقف کیا تاکہ اس کے خرچ سے ان کے صرفہ چلتا رہے اور ان کی ضروریات پوری ہوتی رہے۔ یہ سلسلہ چنانچہ چلتا رہا، لیکن اسی طریقے پر جب یہ چل رہا تھا، بہتر طریقے پر چل رہا تھا کہ ہمارے ملک پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ اب جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے وقف کی جو جائیداد تھی، وقف کی جو زمینیں تھیں، ان کو ہڑپنے کی کوشش کی، اور جب ایک حصہ اچھا خاصا ہڑپ چکی تو مسلمانوں نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا اور کہا کہ بھائی یہ زمین ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس زمین کا مالک تو اب وہ بندہ بھی نہیں ہے جس بندے نے اس کو وقف کیا ہے۔ یعنی اگر وہ بندہ خود اس میں کچھ اور کرنا چاہے، خرید و فروخت کرنا چاہے تو اس کو بھی اتھارٹی حاصل نہیں ہے، چاہے جائے کہ کسی غیر مسلم کو کوئی حق حاصل ہو جائے۔ تو احتجاج کیا تو 1923 کے اندر ایک ایکٹ پاس ہوا جس میں یہ ہوا کہ جو زمینیں قبضہ کر لی گئی تو کر لی گئی، لیکن آئندہ سے کسی زمین پر قبضہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ملک آزاد ہوا اور پھر یہ مسئلہ اٹھا۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے اندر 9 لاکھ ایکڑ سے زیادہ اوقاف کی زمینیں ہیں۔
یعنی سروے یہ بتلاتا ہے کہ فوج کے بعد اور ریلوے کے بعد اگر سب سے زیادہ پراپرٹی کسی کے پاس ہے زمین کے اعتبار سے تو وقف بورڈ کے پاس ہے. تو نظریں لوگوں کی بگڑی اور انہوں نے سوچا کہ ہم قبضہ کر لیں زمین پر, ہم اپنی دکان تیار کر لیں, ہم اپنا مکان تیار کر لیں, ہم اپنا کارخانہ تیار کر لیں. تو جو ملت کے اور جو مسلمانوں کے جو نمائندہ حضرات تھے, علماء تھے, انہوں نے آواز کو بلند کیا. چنانچہ 1954 کے اندر پھر وقف کے اندر ترمیم ہوئی. اسی طریقے سے پھر 1959 کے اندر, 1964 کے اندر, 1969 کے اندر, 1984 کے اندر, پھر 1995 کے اندر, پھر 2010 کے اندر, پھر 2013 کے اندر مختلف موقعوں پر کریکشنز اور امینڈمنٹس اور اصلاحات اور ترمیمات اور اس کو بہتر کرنے کے یہ سلسلے چلتے رہے. جو آخری وقف ایکٹ تھا اس میں کسی حد تک مسلمانوں کے مطالبات کو تسلیم کیا گیا تھا, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خامیاں تھیں, کچھ نہ کچھ کمیاں تھیں. لیکن وقف کا تحفظ ہو نہیں پا رہا تھا جس طریقے پر وقف کا تحفظ ہونا چاہیے. وقف کا جو مقصد ہے اور وقف کرنے والے کی جو منشا ہے اس میں جو تصرف ہونا چاہیے یہ چیزیں عمل میں نہیں آ پا رہی تھی. اسی درمیان کے موجودہ حکومت نے وقف امینڈمنٹ بل 2024 بھی پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی کوشش کی. چنانچہ اگست کے آخری دنوں کے اندر حکومت نے وقف امینڈمنٹ بل, وقف ترمیمی بل پیش کیا. لیکن اپوزیشن نے, جن کو قانون کا علم تھا, جن کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا اچھا مطالعہ تھا, جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر, اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا اور اس کی دوسروں تک تبلیغ کرنے کا حق ہے. چنانچہ انہوں نے احتجاج کیا, آواز کو بلند کیا کہ یہ بل قانون کے خلاف ہے, یہ بل آئین ہند کے خلاف ہے. تو وہ بل مسترد کرنے کی کوشش کی گئی تو حکومت نے فوری طور پر اس پر روک لگائی اور جوائنٹ پارلیمانی کمیشن جو ہے, جس کو JPC شارٹ فارم میں کہتے ہیں, ایک کمیٹی بنا دی گئی, ایک پینل بنا دیا گیا جس میں 31 افراد کو شامل کیا گیا, جس میں کچھ مسلم ممبران بھی ہے, کچھ غیر مسلم ممبران بھی ہے, اور ان کے حوالے کیا گیا. آگے جو پارلیمنٹ کا جو سرمائی اجلاس ہونے والا ہے اس اجلاس سے پہلے جو جوائنٹ پارلیمانی کمیشن ہے, یہ کمیشن یہ اپنی رپورٹ پیش کرے گا حکومت کے افراد کو, اوپر کے لوگوں کو, جس میں یہ بات طے ہوگی کہ اس بل کو آگے پاس کیا جائے یا اس بل کو مسترد کر دیا جائے. اور جوائنٹ پارلیمانی کمیشن نے جو ملک کے اندر مسلمان ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, جو NGOز ہیں, جو بہت مؤثر ادارے ہیں, ان سے کہا کہ آپ لوگ اپنی رائے کو بھیجیے, آپ لوگ اپنا اظہار خیال کیجئے, آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس بل کو نافذ کیا جائے یا چاہتے ہیں کہ جو ہے اس بل کے اندر کوئی ترمیم کی جائے. تو یہ نیا بل کیا ہے؟ اس بل کے اندر کم و بیش 40 ترمیمیں کی گئی ہیں. اس بل کا اگر مطالعہ کیا جائے جو ابھی زیر غور ہے, اس میں 40 طرح کی ترمیم کی گئی ہے. سب سے پہلی ترمیم اس کے اندر یہ کی گئی ہے, تو جو بل 1995 میں پاس ہوا تھا, جس کو وقف ایکٹ 1995 کہتے ہیں, سب سے پہلے تو اس کا نام بدلنے کی تجویز پیش کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کا نام یوں رکھا جائے, وقف انتظامی اختیارات کارکردگی اور ترقی ایکٹ. یعنی ایک مختصر سے نام کو ختم کر کے ایک لمبا سا نام رکھا جائے, جس کا فائدہ ان لوگوں کو یہ ملے گا کہ وقف کا جو مقصد ہے, بعد میں آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے ذہنوں سے وقف کا مفہوم اوجھل ہوتا چلا جائے گا. آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ کوئی ادارہ ہے جس کے تحت کچھ عوامی فلاح و بہبود کے کام کیے جاتے ہیں, چنانچہ یہ بھی اسی کا ایک شعبہ ہے. لیکن وقف 1995 جو ایکٹ ہے یا وقف کا جو قانون ہے, آپ خوب ذہن میں رکھیں, وقف کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, وقف خالص مذہبی معاملہ ہے. ہم نے کیا کہا کہ وقف ایک عبادت ہے, جس طریقے سے نماز ایک عبادت ہے, جس طریقے سے زکوٰۃ ایک عبادت ہے. تو جو چیز عبادت ہے تو اس میں جو عبادت کے ماہرین ہیں, یعنی ہمارے علماء, فقہا, اور ان کے جو بیانات اور ان کی جو کتابیں, ان کے جو مسائل, انہیں کا اعتبار کیا جائے گا. اس کے اندر کسی ایسے شخص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جو عبادت کا سرے سے اہل ہی نہ ہو. اسی طریقے سے جب آپ اس بل کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ اختیارات ضلع کلیکٹر کو دے دیے گئے, DM کو دے دیے گئے. اگر کسی جگہ پر اختلاف ہو گیا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وقف کی جگہ ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وقف کی جگہ نہیں بلکہ ہماری ذاتی جگہ ہے, تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ DM کرے گا. اگر DM نے کہہ دیا کہ جگہ وقف کی نہیں ہے بلکہ یہ فلاں صاحب کی جگہ ہے, یہ فلاں مذہب کے ماننے والے کی جگہ ہے,
اب اس فیصلے کو ماننا سب کے لیے ضروری ہے. اس فیصلے کو نہ تو آپ سول کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، نہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، اور نہ ہی سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے وقف کے جو اہم عہدے ہوتے ہیں، وقف سروے کمشنر ہے، ایڈیشنل اور اسسٹنٹ سروے کمشنر، یہ سب اہم عہدے ہیں. ان عہدوں کو ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے اور سارے اختیارات ڈی ایم کو دے دیے گئے اور اس فیصلے کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اگر آپ اس امینڈمنٹ بل کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس کے اندر ملے گا، اس سے پہلے جو موجودہ بل ہے اس کے اندر وقف ایک ہوتا ہے مرکزی وقف بورڈ، ایک ہوتا ہے سینٹرل وقف بورڈ، ایک ہوتا ہے صوبائی وقف بورڈ، اسٹیٹ وقف بورڈ. تو دونوں کے اندر کچھ شقیں اور کچھ دفعات الگ الگ ہیں. مثال کے طور پر جو سینٹرل وقف بورڈ ہے اس کے اندر ضابطہ یہ ہے کہ اس کے کل 14 ممبران ہوں گے اور ہر ایک کا مسلمان ہونا ضروری ہے، ہر ایک کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اس امینڈمنٹ بل میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلمان ہونے کی شرط کو ہٹا دیا جائے، یعنی غیر مسلم بھی ممبر بن سکتا ہے. مزید اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ 2 ممبروں کا غیر مسلم ہونا لازمی ہے، 2 ممبروں کا غیر مسلم ہونا لازمی ہے، اور ممبران کی تعداد 14 سے ہٹا کر 23 کر دی گئی ہے. اگر اس طریقے پر اس کو منظوری کی جائے گی، اس سے جو مسلمانوں کی جو عہدے داری ہے، مسلمانوں کی جو ذمہ داری ہے، اور اس کے اندر کمی آ جائے گی اور غیروں کا تسلط بڑھتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے جو صوبائی وقف بورڈ ہوتا ہے اس کی جو کونسل ہوتی ہے اس کے اندر 7 سے لے کر 11 ممبران ہو سکتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا مسلمان ہونا ضروری ہے. لیکن اس بل کے اندر کہا گیا ہے کہ مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، غیر مسلم بھی ممبران ہو سکتے ہیں، اور 2 ممبروں کا غیر مسلم ہونا لازم کر دیا گیا. تو بہرحال اس طریقے سے وقف کے اندر ترمیمات کی گئی ہیں. ایک ترمیم یہ کی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان وقف کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم اس کا 5 سال پہلے سے مسلمان ہونا ضروری ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ کوئی عیسائی ہے، اس نے آج اسلام قبول کیا، اب 10 دن کے بعد وہ اپنی زمین وقف کرنا چاہتا ہے مسجد میں. اس موجودہ قانون جو اگر پاس ہو گیا تو وہ وقف نہیں کر سکتا. وہ اسلام پر 5 سال گزارے، اب زندہ رہے نہ زندہ رہے، اور گزارنے کے بعد اگر زندہ رہے تو پھر وقف کرے تب اس کا وقف معتبر ہوگا. بھائی وقف ایک عبادت ہے، تو گویا کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، ہم کو عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے کہ آج عبادت نہیں کر سکتے ہو، 5 سال بعد عبادت کرنا. آج عبادت نہیں کر سکتے ہو، 5 سال بعد عبادت کرنا. ظاہر سی بات ہے یہ شرک ہو یا وقف کا یہ موجودہ قانون ہو جس کو پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا جو گویا کہ جو بنیادی دستور ہے اس کی دفعہ 25 ہو یا دفعہ 27 ہو یا دفعہ 29 ہو یا دفعہ 30 ہو، ان دفعات کے اندر مذہب پر آزادی کے ساتھ چلنے کی بات کہی گئی ہے. اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ابھی آپ عبادت نہیں کر سکتے ہو، اور وہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ عبادت کر سکتے ہو آزادی کے ساتھ. تو ان قانونوں کے اندر کلیش ہو رہا ہے، آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ اس قانون کی بات مانی جائے یا اس قانون کی بات مانی جائے. اسی طریقے سے کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا جو ابھی زیر غور ہے، تو اگر کسی بندے نے وقف کیا اور وقف کرنے کے بعد 6 مہینے کے اندر وقف بورڈ میں اگر اس کی انٹری نہیں کرائی، اس کو رجسٹرڈ نہیں کرایا، اور 6 مہینے گزر گئے، تو اب کوئی بھی شخص اس کو وقف بورڈ میں رجسٹرڈ نہیں کر سکتا. اس میں جو آپ جیسا تصرف چاہتے ہو اب ویسا تصرف نہیں ہوگا. آپ نہ مقدمہ کر سکتے ہو، نہ کوئی کارروائی کر سکتے ہو. اب حکومت طے کرے گی اس کو کس چیز میں استعمال کیا جائے. اسی طریقے سے جو امینڈمنٹ بل جو زیر غور ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو وقف کی جائیداد ہے اس میں حکومت طے کرے گی کہ ان کو کیسے استعمال کیا جائے گا. جبکہ فقہ کی کتابوں میں مسئلہ صاف لکھا ہوا ہے کہ وقف کرنے والے نے جس چیز میں وقف کیا ہے اسی میں وہ چیز استعمال کی جائے گی. ایک بندہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میری زمین پر مدرسہ بنے، اس میں بچے پڑھیں، اس میں بچے پڑھائیں، تو لہٰذا اس زمین پر قبرستان نہیں بن سکتا. اب حکومت جیسے چاہے اس پر تصرف کرے گی. وقف کرنے والا تو کہہ کے گیا کہ مسجد میں استعمال کرنا، وقف کرنے والا تو کہہ کر گیا کہ مدرسے میں استعمال کرنا، وقف کرنے والا تو کہہ کر گیا ہے کہ قبرستان میں استعمال کرنا. اب حکومت ان چیزوں کو چھوڑ کر جو چیز اس کے ذہن میں آئے گی اس کے مطابق اس کو استعمال کرے گی. اسی طریقے سے موجودہ جو وقف کا قانون جو چل رہا ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر وقف کے قانون سے کوئی اور قانون کلیش کرتا ہے کہ وقف کا قانون یہ چاہتا ہے اور دوسرا قانون یہ چاہتا ہے،
تو فیصلہ کس پر ہوگا؟ تو ابھی قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وقف کا فیصلہ نافذ ہوگا اور وقف کا قانون کیا ہوگا؟ لاگو ہوگا۔ اس میں یہ تجویز پاس کی گئی ہے کہ اس وقف کے قانون کو ترجیح نہیں ملے گی، بلکہ جو دوسرا قانون ہے اس پر بھی عمل کیا جائے گا۔ اس طریقے سے بہت سی ترمیمیں کی گئی ہیں کہ جن کے پر اگر عمل کیا جائے گا تو وقف کا نظام بالکل دھرم بھرم ہو جائے گا۔ اور وقف میں یہ بھی بات کہی گئی ہے جو بل ابھی زیر غور ہے، اگر کوئی ادارہ یا کوئی شخص کسی جگہ پر 20 سال سے قابض ہے، 20 سال یا اس سے زیادہ سے قابض ہے، اور تو وہ چیز اب اسی کو دے دی جائے گی۔ عجیب بات ہے، یعنی اب واقف کے پاس نہیں رہے گی، وقف بورڈ میں نہیں رہے گی، اب وہ چیز سرے سے اسی کی ہو کر رہ جائے گی۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر وقف کی زمین کے کاغذات کسی کے پاس نہیں ہیں تو اس کو وقف کے کھاتے میں، وقف بورڈ میں شامل نہیں کیا جائے گا، وہ زمین سرکار کو دے دی جائے گی۔ اب آپ تصور کیجئے اگر یہ تمام چیزیں پاس ہو جائیں گی تو ہماری بہت سی وہ مسجدیں ہیں جو 400 سال 500 سال پرانی ہیں، جن کے کاغذات ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن وقف کے طریقے پر وہ استعمال ہوتی ایک زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ اب حکومت کیا کہے گی؟ کیا وہ وقف کی نہیں ہے بلکہ حکومت کی ہو کے رہ گئی۔ تو اس طریقے سے اس بل کو پاس کرنے میں حکومت کی منشا اچھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی حکومت مسلمانوں کو بہلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو ہے یہ بل جو ہے خواتین کے لیے ہے، کمزوروں کے لیے ہے، یہ بل بچوں کے لیے ہے، یہ بل بوڑھوں کے لیے، اس سے ان کو فائدہ ملے گا۔ خدا کے واسطے اس بات کو ذہن میں رکھ لیا جائے، وقف کا سسٹم ہمارے وہاں یعنی مذہب اسلام میں ادھورا نہیں ہے کہ کوئی بندہ آ کے اس کی تکمیل کرے، وہ تو قرآن نے بہت پہلے اعلان کر دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو اسلام مکمل ہے، وقف اسلام کا حصہ ہے، اس کے مسائل کتابوں میں پورے طریقے پر ریٹن ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اگر سچویشن یہ پیدا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا۔ ایک ایک چیز بالکل اے ٹو زیڈ اور الف سے لے کر یہاں تک کہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی ہمیں تلقین کرنے کی اور ترغیب دینے کی اور سبق پڑھانے کی کوشش نہ کرے کہ اگر اس میں اس طریقے سے کر دیا جائے گا تو اس کا نفع زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور اس کو بچانے کی، اس کے تحفظ کی کوشش کرنی ہے۔ خدا کے واسطے اگر یہ بل کسی طریقے سے پاس ہو گیا تو یقین جانیے ان مسجدوں کا مسجد ہونا، مدرسوں کا مدرسہ ہونا، قبرستان کا قبرستان ہونا، خانقاہ کا خانقاہ ہونا، ان میں سے کسی بھی چیز کا تحفظ باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ مان لیجیے جس مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی دوسرے بندے نے دعویٰ کر دیا یہ مسجد وقف کی نہیں ہے بلکہ یہ تو فلاں مذہب کے ماننے والے کے پرکھوں کی زمین ہے۔ اب فیصلہ کہاں ہوگا؟ ڈی ایم آفس میں ہوگا فیصلہ۔ ڈی ایم آفس میں آپ کو معلوم ہے کہ ڈی ایم آفس کس کا نمائندہ ہے؟ حکومت کا نمائندہ ہے، تو حکومت کے خلاف ڈی ایم فیصلہ نہیں کر سکتا، تو ظاہر بات ہے مسجد آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو اس طریقے سے وقف کا قانون اس کو باقی رکھنا پرانی شکل پر جیسا بھی ہے انتہائی ضروری ہے، ورنہ ہم مسجدوں میں سجدہ کرنے کے لیے دوسروں سے اجازت مانگتے پھریں گے، ہم قبرستان میں اپنے مردوں کو دفنانے کے لیے دوسروں کے دروازے پر دستک دیتے پھریں گے، ہم اسی طریقے سے مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے دوسرے کے آگے گریبانزاری کرتے پھریں گے۔ تو قبل اس کے کہ یہ دن آئے اس سے پہلے وقف کے قانون کا تحفظ انتہائی ضروری ہے۔ حکومت نے یہ بل پیش کیا، اس کو رد کیا گیا، جوائنٹ پارلیمانی کمیشن کے پاس کیا، اس نے 13 ستمبر تک کے ایک ڈیٹ دی ہے، اس میں وہ لوگوں کی رائے طلب کر رہی ہے۔ چنانچہ جو ملک کی تنظیمیں ہیں، چاہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو یا جمعیت علماء ہند ہو یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، انہوں نے سہولت کے خاطر QR کوڈ جاری کیا ہے۔ آپ لوگ اپنے موبائل کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کہ جو QR آ رہا ہے اس کو صحیح طریقے پر استعمال کر کے آپ اس میں نیچے اس میں نام درج کر کے آپ اس کو صرف ای میل کر دیجئے، اس سے آپ کی رائے JPC تک کے پہنچ جائے گی، اور اس زمانے میں جو فیصلہ ہوگا وہ JPC کے پاس جو رائے پہنچے گی ان کی کثرت اور ان کی قلت یعنی ان کی زیادتی اور کمی کی بنیاد پر ہوگا۔ ہم اپنے گھر کی 1 انچ دوسروں کو نہیں دے سکتے ہیں، اس کو دینے کے لیے اگر کسی نے کہہ دیا کہ شترو سمپتی ہے، ہم جو سول کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، کسٹوڈین میں جاتے ہیں، سب جگہ جاتے ہیں، لیکن خدا کے واسطے یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی جو وقف کی جو زمین ہے اس کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تو ہم اپنی ملکیت کو بچانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے کو تیار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو بچانے کے لیے اور وقف کو صحیح شکل پر باقی رکھنے کے لیے ہم سے کیا قربانیاں ہو رہی ہیں۔
تو اس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی قربانی لگانے کی ضرورت ہے. ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ وہ ہیں جن کو موبائل چلانا نہیں آتا, جن کو میل کرنا نہیں آتا. آپ خود بھی میل کیجیے, اپنے دوستوں سے رابطہ کیجیے. اپنے گھر میں جتنے موبائل ہیں, بلکہ میں آگے بڑھ کر یوں کہوں کہ موبائل کے اندر 10 میل کوئی بندہ چلا رہا ہے تو ہر آئی ڈی سے آپ میل کر سکتے ہو. اسی طریقے سے آپ کم سے کم جو مدرسے کے اندر یا مسجد کے اندر جو لوگ پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کچھ بندے اگر نیکیاں کمانا چاہیں اس وقت کی بڑی نیکی یہ ہوگی کہ نماز کے بعد گیٹ کے باہر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ بھائی اگر کسی کا میل نہ ہو تو لاؤ میل کر دیں. بس ہر نماز کے بعد بھی اگر بندہ کھڑے ہو کے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ دے دے گا, جتنی دیر میں مصلی نکل رہے ہیں, اگر 20 میل بھی اس نے کر دیے موبائل سے, ذرا دل لگے کہ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ کے اندر میل چلا جاتا. میٹر سب کچھ لکھا ہوا ہے, صرف آپ کو کاپی پیسٹ کر کے سینڈ کا گویا کہ بٹن دبانا ہے, ٹچ کرنا ہے. تو اس کے ذریعے سے اس وقت کی بڑی عبادت, ہم تو یوں کہیں گے کہ اس وقت کی نفل نمازوں سے اور اس وقت کی تسبیحات سے یا عام چیزوں میں حصہ لینے سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے قانون کے تحفظ کیا جائے, اور جو وقت کمٹمنٹ جو 2024 بل پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو کسی طریقے پر ریجیکٹ کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر مسلمانوں کی اور مسلمانوں کی چیزوں کی حفاظت فرمائے. آمین.